رجب طیب اردوغان نے جو بات کہی وہ آج ترکی میں اسی کی بات. سعودی عرب کے بارے میں آپ نے کہا سعودی عرب میں کچھ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جو بھی میڈیا وغیرہ میں آتا ہے وہ لوکل. سعودی عرب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں دراصل جو ہے اس کے پیچھے سیاسی ہمیشہ ہندوستان کے مسائل میں دلچسپی نہیں لی. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ سعودی عرب بذات خود ان مسائل پر دلچسپی لے، اس لیے کہ اس کو اپنی حدود معلوم ہے. سعودی عرب کا اور خلیج کا ہم انڈیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. پہلے جو ہے 30-40 سال پہلے کے حالات جو یہاں تھے سعودی عرب اور گلف میں 7.5 ملین یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ کام کر رہے تھے. ہمارے یہاں پہ پلاننگ جو ہندوتوا یا سنگھی یہ لوگ کر رہے تھے کہ ان کو دلت بنا دو، بہت پہلے سے چل رہا تھا. وہ اس میں ان لوگوں کا انہوں نے اپنا راستہ کھول دیا کہ آؤ ہمارے یہاں آگے کام کرو. وہ چاہتے تو وہ ویتنام سے لے آتے، وہ چاہتے تو مسلمان ملک بنگلہ دیش بھی ہے ان سے زیادہ انڈین مسلمان زیادہ خاموش نہیں رہتا. وہ بولا ہے وہ، حالانکہ ہندوستان جو ہے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. انڈین گورنمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں مسٹر مودی صاحب جب ملتے ہیں پرائیویٹلی تو کیا کہتے ہیں ان سے اندر بند کمرے میں؟ آپ کو نہیں معلوم. صدر بائیڈن نے بھی جا کر کے ان کو یہاں بولنے نہیں دیا گیا، لیکن جا کے انہوں نے ویتنام میں کہہ دیا کہ مسلمان ملک عرب ملک ترکی بھی آیا. تو یہ ان لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ خاموشی سے ضرور کہا ہوگا کہ آپ اس کا خیال رکھیے. تو ہم اتنا بدظن نہیں ہم کو ہونا چاہیے. لوگوں نے مجھے بلایا تھا اسی مقصد اس چیز کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا مجھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں. ابھی ایران میں مجھے بلایا تھا، ابھی 10 دن پہلے. وہ ہم ہی کو حل کرنا ہے. در حقیقت ہماری بہت سے کمیاں ہیں، ہم صحیح طریقے سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لنچنگ ہے، ابھی یہ غیر مسلم عورت ابھی 2-3 مہینہ پہلے جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ گئی. ہم کیوں نہیں گئے؟ آخر بتائیے ہم کیوں نہیں گئے؟ اس کے علاوہ بلڈوزر کا معاملہ ہے. بلڈوزر ایک جگہ پہ 3 دن کے اندر 1250 گھر جو ہے گرا دیے. ہم بتائیے کیا ہمارے نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، 1-2 وکیل کو اچھے جو ہے ہم تو اپنا کام کر نہیں رہے. جا کر کے مسجد بنا دی جو ٹوٹی ہے، گھر بنا دیا، اچھی بات. جہانگیر پوری کا بھی کون گیا تھا؟ ایک مسلمان نہیں گیا تھا بلکہ وریندر کرات گئی تھی. تو کیوں آخر ہم تو اپنا کام کرتے نہیں اپنا. ہندوؤں نے یہ شروع کیا، ہندو مطلب یہ کہ ہندوتوا کے لوگوں نے شروع کیا ہے کہ صاحب جو مظاہرے نکالو زبردستی اور مسجد کے سامنے کام کرتے نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور چاہتے ہیں ساری دنیا کھڑی ہو. یہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، کیا دلتوں کے ساتھ مسائل نہیں ہیں؟ کیا جو آدیواسی ہماری جو تنظیمیں تھیں بالکل خاموش ہے، بڑی بڑی بات ہو جاتی ہے ان کی آواز نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی بھائی؟ آپ نے یہ تنظیمیں بنائی کس لیے؟ جن کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت ان کو پریشانی ہے. آداب، نمشکار. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک شام ٹی وی، اور میں عبدالواجد چشتی نظامی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب جو ایک سینئر صحافی بھی ہیں اور دلی مائنورٹی کمیشن کے پورو چیئرمین بھی ہیں. ظفر الاسلام صاحب، اب جس طریقے سے G20 کی میٹنگ رہی، تمام ملکوں کے جو ہے لوگ موجود رہے اس میں، لیکن سب سے زیادہ جو خاص موضوع رہا آپسی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دینے کی کوشش رہی ہے سبھی ملکوں کی طرف سے. لیکن اس میں رجب طیب اردوغان نے جو بیان دیا اسلاموفوبیا کو اور زینوفوبیا کو لے کر کے، ایک تو یہ ان کا بیان کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس پر خاموش نہیں رہیں گے. دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان وہ ابھی موجود ہیں، کئی جو ہے معاہدوں پر ایگریمنٹ پر سائن ہوا، لیکن ایک طرف مسلم ممالک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اوپر ملک کے اندر اپنے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں برقرار. اگر یہ اس پر بھی سب خاموش رہتے ہیں تو کیا نتیجہ نکل کر کے آتا ہے؟ ان سارے جو ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں؟ آپ اس پورے معاملے پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ یہ ہر ملک کی ایک سیاست ہوتی ہے، اسی کے حدود میں وہ بات کرتے ہیں، اور ہر ملک کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں کیا حیثیت ہے اور کتنا ہم بول سکتے ہیں اور کتنا ہم نہیں بول سکتے ہیں. تو جب اس لیول کے اوپر جب بات ہوتی ہے کہ صدر کے یا وزیر اعظم یا اس طرح سے، تو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے ہر جملہ بولتے ہیں. رجب طیب اردوغان نے جو بات کہی وہ آج ترکی میں اسی کی بات ہو رہی ہے. میں بھی کچھ دن پہلے وہاں گیا تھا، یعنی وہاں پہ عالم اسلام کے مسائل وغیرہ کے بارے میں بہت دلچسپی ہے، اور میڈیا وغیرہ سبھی کرتا. تو گویا ان کو ایک طرح سینکشن ملا ہوا اپنی سوسائٹی کا کہ یہ بات کریں. سعودی عرب کے بارے میں آپ نے کہا سعودی عرب میں کچھ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جو بھی میڈیا وغیرہ میں آتا ہے وہ لوکل خبریں ہوتی ہیں، یہ انہوں نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے ان سے ملاقات کی، آئے وہ گئے. بہت زیادہ انٹرنیشنل جو مسائل میں نہیں ہوتی ہے. اب ان کو جو ہے جب سے
جو عرب اسپرنگ آئی ہے اس کے بعد سے خاص طریقے سے مصر کے جو صدر تھے حسنی مبارک، وہ ان کا تختہ پلٹ دیا گیا، تو ان کو بہت ہی دھکا لگا ہے۔ سعودی عرب اور دوسرے جو خلیج کے ممالک ہیں ان کو یہ دھکا لگا کہ امریکہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن امریکہ نے جب سن 72 سے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ پیٹرول کے دام صرف ڈالر میں لیجئے، انہوں نے اقرار کر لیا تھا، تو اس کے بدلے ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کوئی حفاظت نہیں کی، یعنی چونکہ مصر جو ہے پوری طرح سے سعودی عرب اور گلف ان کی پالیٹکس کے ساتھ ان کی چل رہا تھا، تو ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس کو گرنے دیا۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کر دیا، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، دیکھنا شروع کیا کہ کون سی اور طاقتیں ہیں، بلکہ ایران سے بھی ایک حد تک جو ہے ان کی تعلقات اسی لیے بہتر ہوئے ہیں کہ ایران کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہم کو فائدہ مل سکتا ہے، اور ایران اگر اس علاقے میں کوئی بات گڑبڑ ہوتی ہے تو ایران ہمارا ساتھ دے گا۔ ایران کہتا بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ہے ان جو پاس کے جو ملک ہیں ان کی زمین وغیرہ کے بارے میں کوئی ہم کو کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے، وہ ہم کچھ بھی نہیں، بلکہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس پہ ہم خود مختار رہیں اور جو ہم چاہیں وہ کر سکیں، جیسے ہر ملک کرتا ہے، ہر ملک اپنے حدود کے اندر مختار رہتا ہے، لیکن ایران کو انہوں نے حق نہیں دیا ہوا، ایران تم نہیں یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر سعودی عرب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں دراصل جو ہے اس کے پیچھے سیاسی ہمیشہ مقاصد ہوتے ہیں، یعنی صرف اقتصادی نہیں ہوتا ہے۔ اقتصادی کے لیے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، چائنا میں جا سکتے ہیں، بلکہ پورا یورپ کھلا ہوا، امریکہ کھلا ہوا، کوئی بھی سعودی انویسٹمنٹ کے بارے میں انکار کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے ٹرسٹڈ جو ہے حلیف ہیں یا الائز ہیں ان کے۔ اس صورتحال میں جب وہ انڈیا بھی آتے ہیں تو ان کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے ہیجنگ جو ہوتا ہے کہ بیٹنگ جو ہے وہ کئی اس پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ سارے انڈے خالی امریکہ کے اس میں پوٹلی میں ڈال دیں اور وہاں پہ معلوم نہیں کیا ہو۔ تو وہ یہ ان کی اس وقت یہ پالیسی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک خاص طریقے سے ہندوستان اور چین زیادہ، لیکن چین کی طاقت اب واضح ہو گئی ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی طاقت بن چکا ہے۔ تو یہ اسی ضمن میں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان کے مسائل میں دلچسپی نہیں لی، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ سعودی عرب بذات خود ان مسائل پر دلچسپی لے، اس لیے کہ اس کو اپنی حدود معلوم ہے، بہت بڑا ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، مشکل سے 30 ملین کی آبادی، یعنی 3 کروڑ کی آبادی ہے، جو کہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ 30 ملین یعنی جو ہے کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے اسی حدود کے اندر رہتے ہیں، ان کے پاس پیسے ضرور ہیں اور اس پیسے کا وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا استعمال کریں، لیکن میں یہ بھی آپ کو اور آپ کے درشکوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سعودی عرب کا اور خلیج کا ہم انڈیا کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس کے پہلے جو ہے 30-40 سال پہلے کے حالات جو یہاں تھے اس کو آپ دیکھ لیجئے، ان میں ہم کو پوری طرح سے دلت بنا دیا گیا تھا، پوری طرح سے انہی لوگوں نے ہمارے لیے راستہ کھولا۔ آج جو سعودی عرب اور گلف میں 7.5 ملین یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گاؤں میں خوشحالی آئی ہے، لوگوں کے بچے اسکول جانے لگے ہیں، لوگوں کے گھر ٹھیک سے بن گئے ہیں، ایک نئی ان کے لیے زندگی کے راستے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو یہاں پہ پلاننگ جو ہندوتوا یا سنگھی یہ لوگ کر رہے تھے کہ ان کو دلت بنا دو، بہت پہلے سے چل رہا تھا، وہ اس میں ان لوگوں کا بہت یوگدان ہے، یعنی خلیجی ممالک خاص طرح کے سعودی عرب، انہوں نے اپنا راستہ کھول دیا کہ آؤ ہمارے یہاں آگے کام کرو۔ وہ چاہتے تو وہ ویتنام سے لے آتے، وہ چاہتے تو تائیوان سے لے آتے، وہ چاہتے تو چائنا سے لے آتے، وہ چاہتے تو کوریا سے لے آتے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے خاص طریقے سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، یعنی ان کا راستہ پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ انڈین مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور مسلمان ملک بنگلہ دیش بھی ہے، ان سے زیادہ انڈین مسلمانوں زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم بلا وجہ بیٹھ کے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ ان کے اپنے حدود ہیں، اس کو بھی جاننا چاہیے ہم کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا احسان کیا، یہ احسان ان کا ہے کہ انہوں نے راستے کھول دیے آپ کے لیے کہ آؤ جو ہے، اور بہت اچھی طرح سے معاملہ کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ، جو کہ میں آتا جاتا رہتا ہوں، میں نے وہاں کام تو کبھی نہیں کیا، لیکن میں آتا جاتا رہتا ہوں مستقل، سال میں 1-2 بار جو ہے کسی نہ کسی بنیاد پہ کہیں میٹنگ ہے، کوئی کانفرنس ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے خاص طریقے سے ہمارا جو ورثہ جو بہت ہی پرانا ہے،
علم حدیث کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، پھر یہاں پہ علم اور یہاں پہ مخطوطات کیا کیا چیزیں ہیں، اس سب کا وہ احترام کرتے ہیں. دلانے کے لیے جو ہے معاشی طور پر مدد کی، بہت بالکل مدد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے اس کو. جو ظلم زیادتی کو لے کر کے اٹھتے ہیں اس پر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس پر دیکھیے یہ کہنا غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں. دیکھیے سعودی عرب جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو کہ اسلامک کانفرنس کہتے ہیں، پہلے OIC کہتے ہیں اس کو، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. تو وہ بولتا ہے، وہ سعودی عرب میں ہی اس کا آفس ہے، وہیں جدہ میں اس کا آفس ہے، اور ساری دنیا مانتے ہیں کہ اس کا یعنی سارا بوجھ چکے وہی اٹھاتا ہے، اس کا اخراجات وغیرہ. اس لیے جو OIC بولتا ہے گویا وہ سعودی عرب ہی بول رہا ہے. تو OIC تو خاموش نہیں رہتا، وہ بولا ہے وہ. حالانکہ ہندوستان جو ہے ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مجھے معلوم ہے یہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ سعودی عرب کی آواز جو ہے وہ OIC کی آواز ہے، وہ انہی کے، اگر وہ اجازت نہ دے تو وہ نہیں بولے گا وہ. پھر اس کے علاوہ اندر کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سی باتیں، ان کا طریقہ یہ بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں، خاص طریقے سے گلف کے ممالک ہیں، میرا کافی آنا جانا، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ ہنگامہ نہیں کرتے، کام کر دیتے ہیں، ہنگامہ نہیں، خاموشی سے کام کر دیتے ہیں. تو اب وہ خاموشی سے انڈین گورنمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں، مسٹر مودی صاحب جب ملتے ہیں پرائیویٹلی تو کیا کہتے ہیں ان سے اندر بند کمرے میں، آپ کو نہیں معلوم ہے، اور وہ اعلان بھی نہیں کرتے، پسند بھی نہیں کرتے اعلان کرنا. تو یہ سمجھ لینا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، آگے بہت بڑا بھڑکاؤ بھاشن دے دیں اور اس سے کوئی اثر نہیں ہوا، اچھا نہیں ہے. لیکن خاموشی سے، محبت سے اگر انہوں نے کچھ کہا ہوگا، میں سمجھتا ہوں ضرور کہا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ان کا ایمبیسڈر یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بول ہی رہا ہوگا. ہمارا ایمبیسڈر وہاں پہ ریاض میں بیٹھا ہوا ہے، یا دوسرے جو گلف کے ممالک ہیں. کیا لگتا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد یا اس ساری باتوں کے دیکھیے یہ میٹنگ، مسلمانوں پر جو ظلم زیادتیاں مسجدوں پر، مدرسوں پر، درگاہوں پر، تمام طریقے کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، G20 کے نام پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا تمام سوشل میڈیا پر کتنی جو ہے درگاہوں کو نشانہ بنایا گیا جو ایک طرف بھی تھیں. تو یہ سارے معاملے جو سامنے آتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں پر روک لگے گی، کیا لگتا ہے؟ اس بات سے مجھے کوئی بھی انکار نہیں ہے، لیکن G20 ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں نہیں تھی. G20 جو ہے اکانومی کے بارے میں تھی، پولیٹیکل کانٹیکس جو ملکوں میں ہوتے ہیں، بڑے ملک جو ہیں دنیا کے، وہ G20 یعنی گروپ آف 20 ملکوں کا گروپ ہے. بنایا جا رہا ہے نا عبادت گاہوں وہ دیکھیے بنایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے صدر بائیڈن نے بھی جا کر کے، ان کو یہاں بولنے نہیں دیا گیا، لیکن جا کے انہوں نے ویتنام میں کہہ دیا کہ میں کہہ کے آیا ہوں. میں اب یہ اس لیول کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بہت ہی کھل کے بات نہیں ہوتی ہے، ایک ڈپلومیٹک طریقے سے بات ہوتی ہے. بھئی آپ اپنی اقلیتوں کا خیال رکھیے، یا آپ کے یہاں حقوق انسانی جو ہے وہ پامال ہو رہی ہیں، اس طرح سے بات ہوتی ہے. بہت زیادہ زور دے کے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ تعلقات اگر خراب ہوں گے چھوٹی سی بات پر تو پھر اس کا اثر بہت پڑتا ہے. تو یہ ملکوں کا طریقہ ہے کہ ڈپلومیسی اسی کہتے ہیں، بہت ہی کہہ بھی دو اور اس میں ان کو جو تکلیف بھی نہ ہو. تو ایسا میں نہیں سمجھتا کہ جو الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، ہمارے بہت سے ملک آئے، یعنی مسلمان ملک، عرب ملک، ترکی بھی آیا. تو یہ ان لوگوں نے ضرور کچھ نہ کچھ خاموشی سے ضرور کہا ہوگا کہ آپ اس کا خیال رکھیے. تو ہم اتنا بدظن نہیں ہم کو ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی فکر نہیں. فکر ہے ان کو، بالکل فکر ہے ان کو. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی میں ترکی گیا ہوا تھا، ترکی کے لوگوں نے مجھے بلایا تھا اسی مقصد، اس چیز کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا مجھے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں. ابھی ایران میں مجھے بلایا تھا، ابھی 10 دن پہلے میں ایران سے گیا، وہاں بھی اسی لیے بلایا گیا تھا، سمجھیں کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ سڑک پہ آ کر کے اور چوک پہ آ کر کے بولنا شروع نہ کریں، اس لیے کہ اس سے جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہو رہا ہے، لیکن بیسک طریقے سے میں یہی کہوں گا کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ ہم ہی کو حل کرنا ہے. در حقیقت ہماری بہت سے کمیاں ہیں، ہم صحیح طریقے سے ان کو نہیں کر پاتے ہیں. جو یہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لنچنگ ہے، ابھی یہ غیر مسلم عورت ابھی 2-3 مہینہ پہلے جو ہے وہ جا کے سپریم کورٹ گئی. ہم کیوں نہیں گئے آخر؟ بتائیے، لنچنگ ہو رہی ہے 2014 سے، جب سے یہ آئے ہیں. سب سے پہلے پونا میں جو وہ لڑکا تھا، محسن کیا نام تھا اس کی لنچنگ ہوئی. اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ مسلمان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کئی 100 لنچنگ ہو چکی ہے. تو ہم کیوں نہیں گئے؟ اس کے علاوہ بلڈوزر کا معاملہ ہے، بلڈوزر ایک جگہ پہ 3 دن کے اندر 1250 گھر جو ہے گرا دیے. ہم کیوں نہیں گئے؟ مجھے یہ بتائیے، کیا ہمارے نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، 1-2 وکیل کو اچھے جو ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ہم تو اپنا کام کر نہیں رہے.
جا کر کے مسجد بنا دی جو ٹوٹی ہے، گھر بنا دیا، اچھی بات ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس طرف بھی توجہ دیں کہ آپ سپریم کورٹ میں پہنچیے، اپنا کیس لے کر کے دیکھیے صاحب بہت ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج بھی چاہے جو کچھ ہو چکا ہو، آج بھی یہاں پہ قانون موجود ہے، آج بھی یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کورٹ موجود ہے، کورٹ کام کر رہی ہے، بہت سے اس نے فیصلے ایسے کیے ہیں جس سے کہ حکومت ہل جاتی ہے، اور اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی بات کو رکھیں گے تو ضرور اس کا اثر ہوگا۔ آپ دیکھیے سپریم کورٹ نہیں روکا تھا جو یہاں پہ جہانگیر پوری میں ہو رہا تھا، سپریم کورٹ نے روکا تھا، اس کے بعد جو ہلدوانی میں ہو رہا تھا سپریم کورٹ نہیں روکا تھا، ابھی جو نوح میں ہو رہا تھا وہ وہاں کے ہائی کورٹ جو ہے جو ہریانہ پنجاب کے ہائی کورٹ ہے اس نے روکا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، لیکن ہم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جہانگیر پوری کا بھی کون گیا تھا؟ ایک مسلمان نہیں گیا تھا، بلکہ وریندر کرات گئی تھی۔ تو کیوں آخر ہم تو اپنا کام کرتے نہیں، اپنا ہوم ورک کرتے نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں ریلیف سے مجھے انکار نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن ریلیف کے ساتھ یہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ان مظالم کو سامنے لے آئیے، رپورٹیں آپ چھاپیے۔ کون منع کرتا ہے؟ دیکھیے دوسرے لوگ کتنے اسمارٹ طریقے سے رپورٹیں شائع کرتے ہیں، اور اس کا اثر پڑتا ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ ابھی یہ 2 سال سے جو انہوں نے ہندوؤں نے یہ شروع کیا ہے، ہندو مطلب یہ کہ ہندوتوا کے لوگوں نے شروع کیا ہے کہ صاحب جو مظاہرے نکالو زبردستی اور مسجد کے سامنے آ کے بدتمیزی کرو، اس کے بارے میں رپورٹ کس نے نکالی ہے؟ ایک ہندو نے نکالی ہے، ابھی بھی رپورٹ اس نے نکالی ہے۔ تو ہم تو وہ کام کرتے نہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور چاہتے ہیں ساری دنیا کھڑی ہو۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، کیا دلتوں کے ساتھ مسائل نہیں ہیں؟ کیا جو آدیواسی ان کے ساتھ مسائل نہیں ہیں؟ کیا بیچارے غریب بہت سے OBC ان کے ساتھ مسائل نہیں؟ ہم کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے اپنی گریبان میں دیکھ کے بتائیے، کیا ہم کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے کہیں زیادہ ظلم آدیواسیوں اور دلتوں پہ ہو رہا ہے۔ آج بھی ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں دلت کو ذلیل کیا گیا ہوگا، مارا گیا ہوگا، بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہوگا، لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اپنی جو ہماری جو تکلیفیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے اٹھائیں۔ ایک تو رپورٹیں تیار کریں، سپریم کورٹ جائیں، ہائی کورٹ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ ریلیف کرتے ہیں، ریلیف میں آپ نے 10 کروڑ روپے خرچ کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، اس سے کوئی نہیں، لیکن 1 کروڑ روپے جو آپ ہائی کورٹ میں کیس بھی تو کرا سکتے ہیں، وہ کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ دوسروں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اکیلے مظلوم یہاں نہیں ہیں، اور لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کھڑے، تب معلوم ہوگا کہ ہاں ہم کو ان دوسروں کا بھی احساس ہے، اور دوسرے پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کہ ہم شکایت زیادہ کرتے ہیں اور اصل کام جو ہے وہ کم کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے یہاں مسائل آ گئے، لیکن ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صحیح معنی میں خاموش بیٹھ گئے۔ کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ آخر جو طریقے کسی بھی سویلائز سوسائٹی کے اندر چل سکتے ہیں، مطلب آپ اگر رپورٹ شائع کیجیے، کوئی منع نہیں کر سکتا، آپ کورٹ میں جائیے، کوئی منع نہیں کر سکتا، آپ مظاہرہ بھی کیجیے، زیادہ تر بھائی اب منع کریں گے آپ گھر واپس آ جائیے گا۔ زبردستی پولیس سے لڑائی کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اپنی بات کو پہنچانا مقصد ہے۔ ایسی باہر کے ملکوں میں آپ اگر رپورٹ وغیرہ تیار کریں گے تو وہاں بھی جائے گی، وہاں بھی ان کو معلوم ہوگا۔ اب ہماری جو تنظیمیں تھیں بالکل خاموش ہے، بڑی بڑی بات ہو جاتی ہے، ان کی آواز نہیں نکلتی۔ کیوں نہیں نکلتی بھائی؟ آپ نے یہ تنظیمیں بنائی کس لیے ہیں آخر آپ نے؟ تو ہم کو اپنی بھی گردن میں گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کیا کمیاں ہیں، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک، سب تو نہیں، کافی مسلم ممالک ہیں جن کو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت ان کو پریشانی ہے، اور بہت چھپتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کویت میں دیکھیے کتنا چھپتا رہتا ہے، مجھ سے خود لیتے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ لکھتے ہیں، بہت کچھ چھپتا رہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ترکی میں ہو رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے، الجزیرہ کے اوپر میں تو مستقل ابھی چند دن کے اندر میں نے کتنی چیزیں لکھی ہیں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ لیجیے۔ تو ایسا نہیں کہ ان کو پریشانی نہیں ہے، وہی کہتے ہیں بھائی لکھو اس کے بارے میں۔ تو ہم دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنا جو کام ہمارا وہ ورک اس کی بھی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ کافی حد تک کم ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی ضرورت ہے، قانونی طور سے، کانسٹیٹیوشنل طور سے لڑنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ کریں گے تو آج بھی وہ راستے کھلے ہوئے ہیں جس سے کہ ہم کو کامیابی ملے گی۔